بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابی محنف روایت کرتا ہے کہ ہم دمشق شہر میں موجود تھے، دیکھا کہ بازار سنسان ہے اور لوگ ایسے مستی میں تھے جیسے اپنی عقلوں کو خیر آباد کہہ دیا ہو۔ اسی دوران ایک قافلہ دمشق میں آیا۔ ایک شخص نے یزید کے پاس جا کر کہا، اے خلیفہ، خدا نے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ یزید بولا، وہ کیسے؟ وہ شخص بولا، سر حسین علیہ السلام کے یہاں آنے سے۔ یہ سن کر وہ یزید بولا، خدا نے تیری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دو۔ پھر یزید نے کہا، 120 سوار جائیں اور جا کر سر امام حسین علیہ السلام ساتھ لے کر آئیں۔ سواروں کا یہ دستہ شہر سے باہر اس طرح آیا کہ جھنڈے لہرائے جا رہے تھے اور تکبیروں کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ اچانک ہاتف غیبی سے یہ صدا سنائی دی، اے پیغمبر کی بیٹی کے فرزند، تیرا سر جو خون میں تر لائے ہیں، اس روز سے زیادہ جس روز آپ قتل ہوئے کوئی اور حسرت برا دن نہیں ہے۔ اے بنت پیغمبر کے پسر، آپ کا قتل ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے عمدن پیغمبر کو قتل کر دیا۔ آپ کے قتل پر تکبیریں بلند کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو قتل کر کے انہوں نے تکبیر و تحلیل ہی کو قتل کر دیا۔ راوی سہیل شہروزی کہتا ہے کہ لوگ باب حضران سے داخل ہو رہے تھے کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اندر چلا گیا تو دیکھتا ہوں کہ 18 سروں کو آگے آگے لایا جا رہا ہے۔ اسیران بے پالان اونٹوں پر سوار ہیں، اور سر حسین علیہ السلام کو شمر لعین کے ہاتھوں میں دیکھا، جو یہ کہتا تھا، میں بلند نیزے کا حامل ہوں، میں اصل دین کے وارث کا قاتل ہوں، میں نے سید الوصیین کے بیٹے کو قتل کیا اور اس کا سر امیر المومنین یزید کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر کلثوم سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے لعین ابن لعین، تو جھوٹا ہے، ستمگروں پر خدا کی لعنت ہو، تم اس قتل پر فخر کرتا ہے کہ جس کو جولے میں جبرائیل اور میکائیل لوری سناتے تھے، اور وہ جس کے جد پر خداوند تعالیٰ نے پیغمبروں کے سلسلے کی انتہا کی، جس کے باپ علی کے ذریعے مشرکین کی بہ کنی ہوئی۔ اس لیے نہ میرے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مثل ہے، اور نہ میرے پدر بزرگوار علی المرتضیٰ کا، نہ ہی میری والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی مثل ہے۔ یہ سن کر ہولی بولا، تم کیسے جرت سے کلام کرتی ہو؟ کیوں نہ ہو تم بھی تو ایک مرد شجاع کی بیٹی ہو۔ اس کے بعد حر بن یزید ریاحی کا سر آگے لائے، اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا سر مبارک آیا، اور اس کے پیچھے پیچھے باقی تمام سروں کو لایا گیا۔ سہیل روایت کرتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی جو ایک بے پالان لاغر اونٹ پر تھی، وہ نقاب اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے تھی۔ اس وقت اس بچی نے چلانا شروع کر دیا۔ میں اس بچی کے نزدیک گیا، مجھے دیکھ کر اس نے چیخ بلند کی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو میں نے نزدیک جا کر عرض کی، اے میری شہزادی، مجھے دیکھ کر آپ کی چیخ کیوں نکلی تھی؟ فرمایا، کیا تجھے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم نہیں آتی؟ تو حرم رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ میں نے عرض کی، خدا کی قسم، میں نے کسی بری نظر سے آپ کو نہیں دیکھا۔ بچی بولی، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، میں سہیل بن سعد شہروزی آپ کے محبوں اور موالیوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور عرض کی، مولا، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ عرض کی، میرے پاس 1000 دینار اور 1000 درہم موجود ہیں۔ امام نے فرمایا، ان میں سے کچھ رقم اس شخص کو دے دو جو سر حسین علیہ السلام اٹھائے ہوئے ہے، اور اس سے کہو یہ سر ذرا آگے لے جائے تاکہ لوگوں کی نظریں ہماری خواتین سے ہٹ کر سر حسین علیہ السلام پر مرکوز ہوں۔ سہیل کہتا ہے کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور دوبارہ خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا، خدا تجھے روز قیامت ہمارے ساتھ محشور کرے۔ اس کے بعد قافلے اور سرائے مبارک کو یزید کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ راستے میں انہیں باب سعاد سے گزارا گیا، جہاں انہیں 3 گھنٹے تک دن کی شدید گرمی میں روکے رکھا۔ جب قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا
تو سہیل بیان کرتا ہے کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ یزید کے دربار میں موجود تھا تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ یزید ان اسیروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ چنانچہ یزید نے حکم دیا کہ سر حسین کو نیزے سے اتار کر سونے کی تشت میں رکھا جائے اور رومال سے ڈانپ کر اس کے پاس لایا جائے۔ جو ہی سر حسین یزید کے سامنے آیا، ایک کوے کی کائیں کائیں سنائی دی تو یزید یہ اشعار پڑھنے لگا: اے کوے، جو تو بین کرتا ہے کر، جس واقعہ پر تو روتا ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ہر سلطنت اور ہر نعمت زوال پذیر ہے اور زمانے کی چال اسی رفتار سے رواں دواں ہے۔ کاش آج میرے اجداد بزرگ جو بدر میں علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے موجود ہوتے اور دیکھتے کہ قوم حضرت تلواریں اور نیزے کھا کھا کر نالہ و فغاں کر رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر پھولے نہ سماتے اور خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں سے رواں ہو جاتے اور کہتے: اے یزید، تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو، میں حنظف کی نسل سے نہیں، اگر احمد کے بیٹوں سے جو انہوں نے ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا بدلہ نہ لے لوں۔ بنی ہاشم نے تو اپنی سلطنت کا ایک کھیل کھیلا، ورنہ خدا کی طرف سے کوئی وحی یا پیغام ان کے پاس نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ ہم نے علی سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک بہادر شیر کو قتل کر دیا اور بجلی کی کڑک جیسی روب والی بزرگوں کو قتل کر کے جنگ بدر کو زیر کر کے اپنا اور ان کا حساب برابر کر دیا۔ یزید لائن سر حسین کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا اور شراب کا جام منہ سے لگا کر کہتا: ہم نے ان لوگوں کے سر جدا کر دیے جو ہمارے لیے بہت اہم تھے، یعنی میں اگر انہیں قتل نہ کرواتا تو میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ خدا کے نزدیک ہمارے مقابلے میں اپنی مقام و منزلت کے لحاظ سے بہت محترم تھے اور ہر حیثیت سے ہم سے زیادہ صاحب عزت و افتخار تھے۔ ہم نے ان پر ظلم کیا ہے اور ان پر ظلم کرنا سوائے گمراہی اور ضلالت کے اور کچھ نہیں، اور جو شخص حد سے تجاوز کرے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے کہ جب روز قیامت انصاف کیا جائے گا، آخر کار روز محشر ہمیں عدل الہی کا سامنا تو کرنا ہی ہوگا۔ ہم نے اس حکومت کو تو جلد حاصل کر لیا، لیکن اس کے پیچھے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے ہیں، وہ بہت پاک و پاکیزہ اور حلیم و بردار ہیں، یعنی اتنے مظالم کرنے کے باوجود بھی ان کی عظمت کا انکار نہ کر سکا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔